السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان یونانی اور طب ایکسپرٹ محمد محسن برکاتی، اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے طب 90۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے عورت کے گربھ ٹھہرنے یعنی کہ حاملہ ہونے کی پہچان۔ دوستو، یہ ٹاپک ہم نے اس لیے بنایا ہے کیونکہ نئے شادی شدہ جوڑے، ہماری بہن اور ہماری بھائی بعض اوقات سمجھ نہیں پاتے کہ ان کا بیوی کا یا ان کی شوہر نہیں سمجھ پاتی یا بیوی نہیں سمجھ پاتی ہیں کہ ان کا گربھ ٹھہر گیا ہے، یعنی کہ وہ حاملہ ہو چکی ہیں۔ اس دوران وہ الٹی سیدھی غلطیاں، غلط فہمی میں جی رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا جو ہے خامیازہ ان کو آگے بھگتنا پڑتا ہے، اور کئی مرتبہ بچے ٹیڑھے بچے کالے چپٹے نیلے پیلے عجیب قسم کے ہوتے ہیں، اور وہ نہ تو ان کو مار سکتے اور نہ ہی اور پیدا کرتے ہیں، تو ان کو طرح طرح کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے جانتے ہیں اس سے ہم کیسے بچیں اور اس کی پہچان کیسے کریں۔ شروع کرتے ہیں دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ دیکھیں، مرد اور عورت کے ملاپ سے جو ویریہ سے جو گربھ ٹھہرتا ہے نا، اس کو حاملہ ہونا یا گربھوتی ہونا کہا جاتا ہے۔ اور جب عورت کا جب گربھ ٹھہر جاتا ہے تو اسے سستی بڑی محسوس ہوتی ہے، اور عورت کو ایسا لگتا ہے کہ بچے دانی کا منہ جو ہے وہ لنگ کو چوس رہا ہے، اور بچے دانی کا منہ بہت مضبوطی سے بند ہو جاتا ہے۔ شمبو کے بعد ویریہ بچے دانی سے نہیں نکلتا۔ عورت کی ٹنڈی یعنی ناف اور یونی کے بیچ میں ہلکا ہلکا درد محسوس ہوتا ہے۔ بچے دانی کا منہ اس قدر مضبوط بند ہوتا ہے کہ اس میں باریک سلائی بھی نہیں جا سکتی۔ بچے دانی اوپر کو کھنچ جاتی ہے اور ماہواری کا آنا بند ہو جاتا ہے، اور پیشاب کرنے میں ہلکا سا درد محسوس ہوتا ہے۔ عورت کو سنبھوگ سے نفرت ہونے لگتی ہے، اور اگر سنبھوگ کیا جائے اس سے تو اس کو لذت بالکل بھی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ سنبھوگ کے وقت عورت کی ناف کے نیچے درد ہونے لگتا ہے، اس کا جی مچلانے لگتا ہے، اور عورت کے پیٹ میں اگر لڑکا ہے تو سنبھوگ سے اس کو بہت زیادہ نفرت ہو جاتی ہے، اور گربھ ٹھہرنے کے بعد طبیعت میں بے چینی بڑھ جاتی ہے، اور شریر بھاری اور سست پڑنے لگتا ہے، اور الٹی آنے لگتی ہے، کھٹی ڈکاریں آنے لگتی ہیں، دل کبھی کبھی جو ہے وہ دل کی جو ہے کبھی کبھی دھڑکنے بھی لگتا ہے۔ 1 یا 2 مہینے کے بعد الٹی سیدھی چیزیں کھانے کی چاہت ہونے لگتی ہے۔ 2 مہینے کے بعد یہ چاہت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کبھی کبھی آنکھیں اندر کو دھس جاتی ہیں، کبھی کبھی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ یہ تمام علامتیں لڑکے کے حمل ٹھہرنے میں کم پائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص شہد 2 تولہ اور بارش کا پانی 6 تولہ دونوں کو ملا کر سوتے وقت عورت کو پلائے، اور صبح کے سخت وقت جو ہے اس کے پیٹ میں درد ہو اور پیچش معلوم ہو، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ عورت حاملہ یعنی کہ گربھوتی ہے۔ اسی کے علاوہ پستانوں کی جو رگیں ہیں وہ زیادہ نیلی، اور پستانوں کی چھاتیوں کی نپلیں جو ہیں وہ زیادہ کالی اور لمبی ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ گربھ کے جو شروع کے 3 مہینے ہیں ان کے اندر پیٹوں پر ٹٹولنے سے بچہ دانی بھاری معلوم نہیں ہوتی، پھر ہلکے ہلکے وہ بھی بڑھتا رہتا ہے، اور 4تھے مہینے اگر پیٹ ٹٹول کر دیکھا جائے تو بچہ دانی بھاری محسوس ہوتی ہے اور کچھ سخت سی ہونے لگتی ہے، اور 5ویں مہینے میں نابی کے نیچے قریب سے 2 انچ اوپر تک آ جاتا ہے، اور 8ویں مہینے میں اور 6ٹھے مہینے کی بات کریں تو نابی تک پہنچ جاتا ہے۔ 7ویں مہینے میں نابی سے 2 انچ اوپر آ جاتا ہے، اور 8ویں مہینے کی بات کریں تو 8 انچ تک اوپر آ جاتا ہے۔ 9ویں مہینے کی بات کریں تو پیٹ محراب کے اوپر تک بڑھ جاتا ہے۔ ماہواری کا آنا بند ہو جانا گربھ ٹھہرنے کی خاص پہچان ہے، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے بھی ماہواری آنا رک جاتی ہے اور گربھ نہیں ٹھہرتا ہے۔ گربھوتی کو یعنی کہ حاملہ کو شروع کے دنوں میں تھوک بہت زیادہ آتا ہے، کبھی کبھی تو اتنا تھوک آتا ہے کہ عورت خود ہی پریشان ہو جاتی ہے۔ گربھ ٹھہرنے کے بعد 1 ہفتہ سے 4 ہفتہ تک
صبح کے وقت گربتی یعنی کہ حاملہ عورت کو قے آنا، قے سے مراد الٹی ہے، الٹی آنا، اکائی آنا یا الٹی جیسی اچھال آتی ہے، اور چوتھے مہینے میں یہ سب خود ہی بند ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو ہمارے ٹاپک پسند آئے ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ آگے بھی اس طرح کے ٹاپک ہم لے کے آتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی طرح کی چیز سے محروم نہیں رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور یاد کر کے اس میں مزید اور اضافہ اور کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں، حمل ٹھہرنے کے جو 2 مہینے ہیں اس کے بعد کا جو ہے پستان جو ہے چھاتی وہ بڑھ جاتی ہے کافی، اور اس کو اگر آپ دبائیں گے تو اس کو دبانے سے درد ہوتا ہے۔ پستانوں کی جو چوچیں ہیں وہ بھی، اور میں آپ کو مزید بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اور پہچان ہو جائے، اور پستانوں کی چوچیں ہیں وہ کالی گہری ہو جاتی ہیں اور زیادہ پھیلے ہوئے اور پھولے ہوئے اور اٹھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، اور گربھ کے انتم دنوں میں دودھ نکلتا ہے۔ چوتھے مہینے کے اگر اند میں دیکھیں یا 5ویں مہینے کے شروع میں بچہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ بچے دانے کے دونوں طرف اگر ٹھنڈا پانی کا ہاتھ پھیر جائے یا ٹھنڈا ہاتھ لگایا جائے تو بچہ حرکت کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اگر بچے دانی پر اسٹیتھوسکوپ آلہ لگا کر سنا جائے تو بچے کے دل کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ دل کی آوازیں 1 منٹ میں 120 سے لے کے 140 بار تک سنائی دے سکتی ہیں۔ اگر یہ آوازیں 1 منٹ میں 140 بار تک ہوں تو لڑکی ہونے کا اشارہ ملتا ہے، اور ان آوازوں میں گربتی جو ہے اس کے دل کی آوازوں کا دھوکہ لگتا ہے، لیکن گربتی کے دل کی حرکت جو ہے 1 منٹ میں 75 بار سے زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ گربھ ٹھہرنے کے 2 مہینے کے بعد پیشاب میں ہلکی سی چربی اور چونی کی سی سفیدی آتی ہے جو گربھ کے انتم وقت تک نظر آتی ہے۔ اس لیے اگر گربھوتی عورت کے جو ہے پیشاب ہے اس کو بوتل میں رکھ کر دیکھا جائے تو چربی اور چونے کے ساتھ مل کر جو دھلی ہوئی روئی کی طرح ایک شریر خاکہ پیشاب کے اوپر معلوم ہوتا ہے، جس سے گربھ ٹھہرنے کی اچھی طرح پہچان ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، مجھ سے جتنا ہو سکا، مجھے جتنی نالج تھی وہ میں نے انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کرائی، اور آگے ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے پہچان کریں گے آپ کی بیوی کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کی انشاءاللہ ہم ضرور پہچان بتائیں گے۔ اس کے علاوہ سے گربھوتی عورتوں یعنی کہ حاملہ عورتوں کو کیا استعمال کرنا چاہیے اور کیا نہیں، وہ بھی اللہ کے فضل سے بتائیں گے، اور انشاءاللہ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کا بچہ کتنا خوبصورت ہو، اور پھر آپ اس کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے مباشرت یا ہمبستری یا سمبوگ کب کریں کب نہیں کریں، اس کے بارے میں انشاءاللہ مزید آپ کو ضرور گفتگو دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کریں گے۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔